میں عاشقاں ہے حضور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ مسجد نبوی شریف میں حضور تشریف فرما ہے۔ ایک شخص آتا ہے اور مسجد نبوی شریف کے ایک کونے میں بیٹھ کر کے دعا مانگتا ہے، اور اس کی دعا کے لفظ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے، اے اللہ، میں تجھ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ تو میرا رب ہے۔ اے اللہ، میں تجھ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ تو میرا خالق ہے۔ اے اللہ، میں تجھ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ تو میرا رازق ہے۔ اے اللہ، اگر میں تیرے در پہ نہیں جاؤں گا تو میں کس کے در پہ جاؤں؟ وہ دعا بھی کرتا ہے اور اوپر سے روتا بھی چلا جا رہا ہے، ہاتھ اٹھائے ہیں، دعا مانگ رہا ہے، اور رب کے ساتھ ہم کلام ہے۔ رب کو کہتا ہے، یا اللہ تو میری خطائیں معاف کر دے، اگر میں تیری چوکھٹ پہ نہیں آؤں گا تو میں کس کی چوکھٹ پہ جاؤں؟ یا اللہ، تیرے سوا تو میرا کوئی ہے بھی نہیں ہے، تو مالک ہے، تو رازق ہے، زندگی اور موت تیرے ہاتھ میں ہے۔ یہ دعا کرتا ہے اور اوپر سے روتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو دیکھا تو اپنے ایک صحابہ کو بھیجا کہ فلاں شخص جاؤ، وہ جو فلاں کونے میں بیٹھ کے دعا مانگ رہا ہے اس کو بشارت دے دو، اللہ نے تیری دعا کو قبول فرما لیا ہے۔ تو دعا جو ہے یہ انسان کو مانگتے رہنا چاہیے۔ دعا سے تقدیریں بدلتی ہیں، دعا سے بگڑے ہوئے کام سنور جاتے ہیں، دعا سے انسان بیمار ہو اللہ اس کو شفا دے دیتا ہے، دعا سے انسان مر جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کے جو ہے وہ سلسلہ اعمال کا منقطع ہو جاتا ہے، لیکن فرمایا دعا ایک ایسا عمل ہے جو مرنے کے بعد بھی اس بندے کو پہنچتی ہے۔ تو فرمایا دعا کا سلسلہ، اور دعا بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ دعا مانگنی پڑتی ہے، دعا لینی پڑتی ہے۔ کہا جاتا ہے حضرت میرے لیے دعا کر دیں، حضرت میرے لیے دعا فرما دیجئے، قاری صاحب میرے لیے دعا فرما دیجئے، پیر صاحب میرے لیے دعا فرما دیجئے، فلاں کو کہا جاتا ہے۔ فرمایا لیکن دنیا کے اوپر کچھ ایسے رشتے ہیں جنہیں کہنا نہیں پڑتا کہ میرے لیے دعا کریں، ان کے دل سے ہر لمحہ ہر وقت دعا نکلتی رہتی ہے۔ ان میں دو ایک کی نشاندہی کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلا جو ہے فرمایا کہ وہ ماں ہے، جس کو دعا کو کہنا نہیں پڑتا، ماں خود ہی دعائیں دیتی رہتی ہیں۔ دوسرا فرمایا مخلص دوست، مخلص ساتھی، مخلص بندہ، جس کو کسی کے ساتھ کوئی لین دین نہیں، وہ جب بھی دعا کرتا ہے وہ اپنوں کو بھی یاد رکھتا ہے، بلکہ اپنوں سے زیادہ اس کو یاد رکھتا ہے جس کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط ہے۔ تو فرمایا دعا سے تقدیریں بدلتی ہیں، دعا سے جو ہے وہ انسان کے رزق میں برکت آ جاتی ہے، دعا سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے دعا مانگا کرو۔ دعا جو ہے یہ انسان کو مقام بلندی عطا کرتی ہے، لیکن دعا مانگتے ہی نہیں ہیں۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں جب فرض نماز ختم ہوتی ہے تو لوگ دعا نہیں مانگتے، لوگ فوراً اٹھ کے اپنی نماز شروع کر دیتے ہیں۔ فرمایا کہ فرض نماز کے بعد جو مانگی گئی دعا ہے اللہ وہ درجہ قبولیت پر اس کو فائز کرتا ہے۔ پھر فرمایا جمعے کا دن آ جائے تو لوگ جمعے کا سلام پھرنے کے بعد لوگ دعا نہیں مانگتے، لوگوں کو جانے کی جلدی ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں میاں یہ جلدی تمہاری یہاں ہی رہ جائے گی، آج مانگ لے، آج رحمت کے در کھلے ہیں، کل مانگے گا، آج تیرے پاس وقت بھی ہے، آج تیرے پاس سب کچھ ہے، آج اس کی رحمتیں تجھے آواز دے رہی ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ او بھاگے ہوئے انسان، او غافل انسان، او رب کی دہلیز چھوڑ کر کے جانے والے انسان، پلٹ کر کے آ جا، میں تیرا رب ہوں، تجھے کچھ بھی نہیں کہوں گا، میں تیری ساری خطائیں معاف کر دوں گا، میں تیرے ظاہر کو باطن کو پاک کر دوں گا، میری چوکھٹ پہ تو آ، میری دہلیز پہ تو آ۔ جب انسان اس کی چوکھٹ پہ آتا ہے، اس کی بارگاہ میں یوں ہاتھ اٹھا کے اپنی آہوزاری کرتا ہے، اپنی التجائیں رب کے حضور پیش کرتا ہے، وہ میرا خالق اتنا مہربان ہے، وہ اتنا کریم ہے، وہ کہتا ہے تو آ تو صحیح، میں ایک لمحے سے پہلے تیرے پچھلے سارے معاف فرما دوں گا۔ تو صاحب دعا مانگنی چاہیے، جس کے لیے بھی آپ دعا مانگیں تو اس کے لیے خالصتاً رب کی رضا کے لیے دعا مانگیں، چاہے وہ اپنا ہے، چاہے وہ پرایا ہے، چاہے وہ گھر کا بندہ ہے یا چاہے وہ باہر کا بندہ ہے، چاہے وہ آپ کے دل کے قریب ہے، چاہے وہ آپ کے دل سے دور ہے، جس کے لیے جب بھی دعا مانگیں تو جو ہے وہ دعا
خالصتاً رب کی رضا کے لیے مانگیں۔ تو پھر دیکھیے دعا کا نتیجہ، دیکھیے دعا کا رزلٹ، دیکھیے دعا کی برکت، دیکھیے دعا کی رحمت، دیکھیے دعا سے تقدیریں بدل گئیں، دعا سے عمر میں برکت آ گئی، دعا سے رزق میں برکت آ گئی، دعا سے جو ہے وہ مال بڑھ گیا، دعا سے جو ہے وہ مشکلات ٹل گئی، دعا سے جو ہے بیمار تھا اللہ نے اس کو شفا عطا فرما دی۔ تو فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ حضور نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے، فرمایا دعا مانگا کرو، اس لیے جب تم دعاؤں کا سلسلہ منقطع کرو گے تو تمہارے اوپر جو ہے وہ پھر عذاب آئے گا، تمہارے اوپر آزمائش آئے گی، تمہارے اوپر اس طرح کے معاملے آئیں گے۔ تو جب بھی دعا مانگو تو اپنی دعا کا تعلق رب کے ساتھ وابستہ رکھو۔ اللہ ہم سب کو خالصتاً اس کے حضور جھکنے کی توفیق عطا فرمائے۔